نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج ایک بہت ہی حساس مسئلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آپ ذرا سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے گا اور اپنی قیمتی رائے اور مشوروں سے ضرور نوازیے گا۔ ممکن ہو تو اصلاح کی کوشش کیجیے گا۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم کوئی بھی اپنا بیانیہ آپ حضرات کے روبرو رکھتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو اسٹینڈ ہے اور جو ہمارا موقف و نظریہ ہے، ممکن ہے کہ اس کی کوئی بہتر توضیح یا اصلاح کی جا سکے۔ بہرحال گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے بیان کا عنوان ہے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ یہ جملہ از روئے شرع کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ناظرین، سب سے بڑا المیہ تو ہمارا یہ ہے کہ اس طرح کے عنوانات اور موضوعات پر گفتگو کرنا سرے سے خارج کر دیا جاتا ہے اور اس کو گمراہی، گستاخی کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ لیکن زمانے کی پرواہ کیے بغیر، چونکہ یہ تمام تر چیزیں انبیاء و مرسلین نے بھی فیس کی ہیں، تو ہم کجا اللہ رب العزت ہمت و حوصلہ دے۔ بہرحال اس جملے کو لے کر اگر ہم گفتگو کریں تو گفتگو کرنے والا دو صورتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ عقیدت کی اینک لگا کر اس جملے کو ڈسکس کرے گا، یا نیوٹرل مائنڈ ہو کر اس عنوان پر گفتگو کرے گا۔ جو شخص عقیدت کی اینک لگا کر اس جملے کو دیکھے گا تو اس کے یہاں تو اس بحث کو سرے سے خارج کر دیا جائے گا اور اس کی عدالت میں اس کی سنوائی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں تو اس کی ہر بات، ہر ادا ہمیں اچھی لگتی ہے، اگرچہ امکان ہو کہ وہ خطا بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج اگر عیسائیوں سے کہا جائے کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں بلکہ عبداللہ ہیں، تو وہ ہمیں گستاخ ڈکلیئر کر دیں گے۔ اہل تشیع سے کہا جائے کہ مولا علی تمام صحابہ میں افضل نہیں بلکہ آج کچھ لوگ تو انبیاء سے ہی افضل کہہ رہے ہیں، تو ان کے یہاں ایسا کہنے والے کو گستاخ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں اپنے بزرگوں، پیروں اور یا اکرام سے کچھ خصوصی نسبتیں اور عقیدتیں لوگوں کو حاصل ہیں، جن کی بنیادوں پر وہ اس طرح کے موضوعات پر گفتگو کرنے والوں کو گستاخ یا کم سے کم مستقبل میں گمراہ کہنا مناسب سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تمام تر چیزوں کو، تمام نظریات کو اسلامی شریعت کے اصولوں کی روشنی میں پرکھیں۔ یہ جملہ دراصل اس بنیاد پر موضوع بحث بنتا ہے کہ یہ جملہ کبر ہے اور جملہ فخر ہے۔ جس طرح کسی شخص کا یہ جملہ کہ میں شہر کا سب سے بڑا عالم ہوں، یقیناً فوری طور پر ہر ایک شخص اس کی تردید کر دے گا اور کہے گا یہ جملہ متکبرانہ ہے۔ لیکن یہیں اگر کسی اپنے محبوب کا جملہ یا محبوب کی جانب منسوب کردہ جملہ پیش کر دیا جائے تو وہ اس میں تعویل کی گنجائش نکالنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ہم چونکہ صرف اندھی عقیدت کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقیقت کی بنیاد پر کسی چیز کو دیکھنے کے عادی ہیں، لہٰذا ہمارے نزدیک میں شہر کا سب سے بڑا عالم ہوں اور قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، یہ دونوں جملے ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ جب یہ بات طے ہے، مسلم ہے کہ یہ جملہ تکبرانہ ہے، تو پھر بحث اس بات کی ہوتی ہے کہ آیا یہ جملہ جس کی جانب منسوب کیا جا رہا ہے اس سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ اس سے پیشتر واضح رہے کہ یہ جملہ متکبرانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ قطعاً مسلم اور ثابت ہے۔ دوسری جانب اس کے صحیح اور درست ہونے کا جو قول کیا جاتا ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں وہ بنیادیں ہیں القاء، الہام اور خواب۔ آپ کو یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ القاء، الہام اور خواب یہ تینوں چیزیں حقیقت میں جو کہ دو چیزیں ہیں، یہ ظنی ہیں، قطعی نہیں ہیں۔ اگر کسی ولی اللہ کو خواب آتا ہے یا اسے دل پر کوئی بات گزرتی ہے تو وہ 100% یقینی نہیں ہوتی بلکہ ظنی ہوا کرتی ہے۔ ہاں، انبیاء و مرسلین کا خواب یا ان کے دل پر جو بات گزرتی ہے وہ قطعی اور یقینی ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا یہ کہہ دینا
کہ یہ جملہ اللہ رب العزت کی مشیت سے کہا گیا تھا، اپنے اختیار میں نہیں تھا، یہ اس لیے ثابت نہیں ہو سکتا چونکہ یہ دلیل ظنی سے ہم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چونکہ خواب جب کسی کو دکھتا ہے تو خواب دیکھنے والا اپنے اعتبار، اپنے اجتہاد سے تعبیر کرتا ہے، اور وہ اجتہاد اس کا غلط بھی ہو سکتا ہے، درست بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دل پر جو بات گزرتی ہے اس کے نتیجے میں انسان خطا بھی کر سکتا ہے اور درستگی اور ثواب کو بھی پہنچ سکتا ہے۔ اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ ایک جانب دلیل قطعی ہے، یقین حاصل ہے کہ یہ جملہ متکبرانہ ہے، اور دوسری جانب ظنی دلیل کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ اللہ نے کہلوایا تھا۔ آپ سمجھدار ہیں، نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جب قطعی کے مقابلے میں ظنی دلیل آتی ہے تو فوقیت اور ترجیح کس کو دی جائے گی؟ بہرحال اگر ہم یہ تسلیم کر بھی لیں کہ یہ جملہ اللہ رب العزت نے کہلوایا تھا، یہ القاء کے نتیجے میں اور الہام کے نتیجے میں کہا گیا یا خواب کے نتیجے میں کہا گیا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس طرح کے جملے اپنے بندوں سے نکلوائے، اپنے بندوں سے کہلوائے؟ آئیے اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہم قرآن مجید پر غور کرتے ہیں تو اللہ رب العزت جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے کہلوایا، قل انما انا بشر مثلکم، نبی کی عاجزی کا اظہار کرانے کے لیے، نبی کے ذریعے امت کو، بندوں کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ تواضع اللہ کو کتنی محبوب ہے، کتنی پسند ہے، نبی سے یہ کہلوایا قل انما انا بشر مثلکم۔ دیگر مقامات پر اللہ رب العزت نے بہت ساری اس طرح کی چیزیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائیں۔ فرمایا قل لا املک لنفسی، اس طرح کے متعدد جملے کہیں اللہ نے کہلوایا کہ آپ فرما دیجیے کہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ سب عاجزانہ جملے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہلوائے۔ اللہ رب العزت کا تو طرز اور مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں سے عاجزی کے قول کراتا ہے۔ میرے نبی کی شان تو یہ تھی کہ آپ اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے امت کو کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس فرمان مصطفیٰ میں ہم جیسوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ آج ہم جو اپنے پیروں کو ایک دوسرے پر فضیلت دے دے کر فخر کرتے ہیں اور تنازع کھڑا کرتے ہیں، ہمیں اس حدیث پاک سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دوربین تھے اور کتنے دور اندیش تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے 1400 سال بعد کی چیزیں ملاحظہ فرما کر ارشاد فرما دیا۔ آپ کو معلوم تھا آنے والی نسل مقابلے کے چکر میں امت میں فساد اور فتنہ برپا کر دے گی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جھگڑے صرف اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ میرا پیر سب سے بڑا ولی ہے، کوئی کہتا ہے میرا پیر سب سے بڑا ولی ہے، اگر قادری غوث اعظم کو بڑا کہتا ہے تو مدار پاک کو بڑا کہتا ہے۔ حالات اتنے ناگفتہ بہی ہو گئے ہیں کہ اس کی بنیاد پر دو گروہ اہل سنت و جماعت کے اندر بن گئے ہیں۔ اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عام بندہ کہ جو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت کا اس سے رابطہ ہے، اللہ رب العزت اس سے کلام کرتا ہے، اور وہ نبی نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی جانب سے یہ تعویل پیش کی جائے کہ یہ جملہ اللہ رب العزت نے اس سے کہلوایا تھا۔ کیا یہ بات یقینی طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ جو خواب آیا تھا وہ اللہ کی جانب سے تھا، جو دل پر بات گزری تھی وہ اللہ کی جانب سے تھی؟ ممکن ہے وہ شیطان کی جانب سے ہو، ممکن ہے کہ وہ رحمان کی جانب سے ہو، دونوں جانب کا امکان برابر ہے۔ اس کے مقابل دوسری جانب یہ جملہ متکبرانہ ہے، اس بات کا یقین حاصل ہے، تو ہم یقینی چیز کو ظنی چیز پر فوقیت دیں گے، یہی اصول شرع ہے۔ آگے بڑھ کر اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ جناب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی فرمایا کہ میں انبیاء کا سردار ہوں، میں دنیا میں سب سے بہتر ہوں۔ تو یہ جملہ جو نبی نے کہا یہ یقیناً اللہ رب العزت نے کہلوایا تھا، اور اس کے لیے ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ وہ نبی ہیں، اور نبی سے جو بات کہی جاتی ہے خواب کے ذریعے ہو یا دل پر گزرے وہ سب اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ نبی کے دل پر شیطان اقرار نہیں کر سکتا، نبی کے خواب میں شیطان نہیں آ سکتا، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، رحمانی ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جواب اس جملے کے دفاع میں دینا نامناسب اور بے محل ہے۔ اور جو لوگ یہ کہیں
کہ خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آ کر ارشاد فرمایا تھا کہ عبد القادر اعلان فرما دیں قدم حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، تو جناب علی اس کا جواب یہ ہے، خواب دیکھنے والا جسے رسول سمجھ رہا ہے اس نے رسول کو دیکھا تو ہے نہیں، صرف علامات پڑھی ہیں، کیا ممکن نہیں کہ اس کو جو شخصیت دکھائی دے رہی ہے وہ اللہ کے رسول نہ ہو اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو اس شخصیت میں پہچاننے میں خطا کر جائے؟ حدیث میں تو صرف یہ کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل شیطان نہیں لے سکتا، لیکن یہ کس جگہ منع کیا گیا ہے کہ شیطان خواب میں آ کر انسان کو ورغلا نہیں سکتا؟ خواب میں آ کر شیطان انسان کو خلاف شرع باتوں پر ابھار نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت تو واضح الفاظ میں فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطان تو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواب کی صورت میں بھی ڈال سکتا ہے، بیداری کی صورت میں بھی ڈال سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر سرکار غوث اعظم کو اس اعلان کی دعوت دی، حکم فرمایا، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی قطعی اور یقینی دلیل نہیں ہے، یہ دلیل بھی صرف اور صرف ظنی ہے، جس کی بنیاد پر ہم اتنے بڑے مسئلے کا حکم ثابت نہیں کر سکتے۔ اور اس جواب پر ہمارا ایک سوال بھی ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو خواب میں کوئی شخصیت نظر آئے اور وہ اس سے یہ کہے تیرے لیے شراب حلال ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تو کیا ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اس بات کی اجازت ہوگی کہ اس نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچا ہے، اس نے جسے خواب میں رسول سمجھا ہے وہ رسول ہی ہے، کیونکہ شیطان تو نبی کی شکل نہیں لے سکتا؟ مفتیان کرام، علماء کرام اس بات کا جواب دیں، چونکہ شیطان تو خدا ہونے کی حیثیت سے بھی لوگوں سے باتیں کر لیا کرتا ہے۔ جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ابتدائی ایام کا واقعہ کتابوں میں درج ہے کہ جب آپ عبادت و ریاضت میں مصروف رہا کرتے تھے تو ایک روز آواز آئی کہ عبد القادر اب تمہیں عبادت کرنے کی حاجت نہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تو شیطان معلوم ہوتا ہے، نماز تو میرے نبی پر معاف نہیں ہوئی، عبادت میرے نبی پر معاف نہیں کی گئی، میں تو ان کا صرف ایک ادنا سا امتی ہوں، بھلا میرے لیے کیسے عبادت معاف ہو سکتی ہے؟ تو شیطان تو کہیں بھی داخل ہو سکتا ہے اور کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے، اسے پوری رخصت اور پوری اجازت دی گئی ہے۔ اور اگر اس کا یہ جواب دیا جائے کہ جناب سرکار غوث اعظم نے یہ جو قول ارشاد فرمایا قدمی حاضی علی رغبت کل ولی اللہ، یہ حالت شکر کا تھا، یہ وجد کی کیفیت کا تھا، دیوانگی کے عالم کا فرمان تھا، تو جناب عالی کیا دیوانگی کا قول معتبر ہے؟ کسی دیوانے کی بات شرع میں حجت ہے؟ جو بات دیوانگی کے عالم میں کہی گئی اس کی بنیاد پر ہم کسی مسئلے کا اور کسی نظریے اور عقیدے کا استنباط کر سکتے ہیں، وہ بھی ایسا مسئلہ جو کسی واضح اور قطعی ناجائز عمل کی مخالفت میں ہو؟ ہرگز نہیں۔ اگر کر سکتے ہیں تو کس دلیل سے کر سکتے ہیں؟ ہمارے علماء جواب ارشاد فرمائیں، جو دیوانہ ہو وہ تو سرے سے مکلف ہی نہیں ہوتا، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ دیوانگی کے عالم میں طلاق اگر دی گئی تو اس کی طلاق نہیں مانی جائے گی، دیوانے کا ایجاب و قبول نہیں مانا جائے گا، دیوانے کی شہادت نہیں مانی جائے گی۔ ان تمام کاموں کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے، غیر عاقل کی کوئی بات حجت نہیں ہے، لغو ہے، وگرنہ پھر ان مسائل میں بھی آپ کو رخصت دینی چاہیے تھی کہ جب کسی کو سولی چڑھایا گیا ان الحق کہنے کی عوض میں، تو انہوں نے بھی تو دیوانگی میں کہا تھا، اور کیا وہاں گنجائش نہیں تھی تعویل کی؟ کسی کی کھال کو اتار لیا گیا، اس نے بھی تو دیوانگی میں کہا تھا، کیا وہاں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں تھی؟ تو دیوانے کا تو قول ویسے ہی حجت نہیں ہوتا، دیوانے کے قول پر تو ویسے ہی فتویٰ نہیں لگتا، نہ کوئی حد قائم کی جائے گی دیوانے کے قول پر، اور نہ ہی اس کو حجت مانا جائے گا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جناب حضرت خضر علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ اللہ رب العزت یہ کہلوانا چاہتا ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام اولاً تو نبی اور ولی ہونے میں مختلف ہی ہیں، دوسری چیز ان کا ہماری طرح حیات ہونا بھی مختلف ہی ہے، تو جو شخصیت اتنی بڑی مختلف ہی ہے، اس مختلف ہی شخصیت سے کسی ایسے مسئلے کا استنباط کیسے کر سکتے ہیں؟ اسے دلیل بنا کر، جو کہ ظنی حیثیت رکھتی ہے، کسی قطعی چیز کا رد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر یہ مان لیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آ کر یہ ایسا کہا تھا،
تو ایک بات اور بتائیں، کیا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی پیغام امت محمدیہ کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور پیغمبر کا قول اور فرمان دین میں کسی مسئلے کی تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو کسی شے کے حرام کرنے اور اسے حلال کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جو چیز اللہ کے نبی نے جائز فرما دی وہ جائز ہے، جو ناجائز فرما دی وہ ناجائز ہے۔ کسی ناجائز چیز کو جائز کرنے کے لیے ہمیں کتاب و سنت سے رجوع کرنا ہوگا۔ کسی شخصیت کی بنیاد پر ہم کسی ناجائز کو جائز نہیں کر سکتے، جائز کو ناجائز نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم اس طرح کے جملے قبول کرتے ہیں اور ان کے نتیجے میں کوئی اصول مرتب کرتے ہیں، اور جب یہ ایک رسم بن جاتے ہیں اور ایک نظریہ اور عقیدہ بن جاتے ہیں، تو بہت سارے فسادات جنم لیتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کے جملوں کا انکار کر بیٹھے تو اسے گمراہ کہا جاتا ہے، گستاخ کہا جاتا ہے، اور انہی جملوں کی بنیاد پر یہ نظریہ گڑھ لیا جاتا ہے کہ اب آنے والے تمام تر اولیاء یا جو گزر چکے وہ تمام تر اولیاء سب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کے نیچے ہیں، یعنی سب مرتبے میں ان سے کم ہیں۔ صرف اسی جملے کو درست ماننے کے نتیجے میں، جبکہ اس جملے کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے، صرف خواب ہے یا دل پر گزری ہوئی ایک بات ہے جو ظنی ہے، یقینی نہیں ہے، قطعی نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے نظریات کہ اب اللہ رب العزت کسی کو ایسا پیدا نہیں کرے گا جو غوث اعظم کے برابر ہو یا ان سے بڑا ہو مرتبے میں، نہ ان سے پہلے کسی کو پیدا کیا ہے۔ کتنا خطرناک نظریہ اور عقیدہ ہے یہ! کیا اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر یہ مینشن کیا ہے کہ اللہ رب العزت کس زمانے میں کس کو پیدا کرے گا، کس زمانے میں کتنے مرتبے والے کو پیدا کرے گا؟ کیا کوئی ایسا شخص بھی پیدا ہوگا کہ جس سے پہلے نہ کوئی ایسا مرتبے والا پیدا ہوا ہے، نہ ہوگا؟ یہ تمام تر چیزیں نہ کتاب و سنت سے ماخوذ ہیں، کتاب و سنت میں مینشنڈ ہیں، تو پھر ہم نے خود ساختہ اصولوں اور نظریات کی بنیاد پر یہ نتائج مرتب کیے، جس کا خمیازہ آج امت بھگت رہی ہے۔ اگر کوئی مرید اپنے پیر کی تعریف کرتی کہہ دیتا ہے کہ میرے پیر و مرشد سب سے بڑے ہیں، تو اسے امت سے خارج کر دیا جاتا ہے، اسے سنیت سے نکال دیا جاتا ہے، اسے گمراہ گستاخ کہا جاتا ہے۔ کس نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم اسے گمراہ کہیں؟ کس نے ہمیں یہ ادھیکار دیا ہے کہ ہم اسے گستاخ کہیں؟ صرف ہماری محبت نے، ہماری اندھ بھکتی نے، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کس نے بتایا کہ غوث اعظم سے بڑا ولی پیدا نہیں ہو سکتا یا ان سے پیشتر نہیں ہوا ہے؟ اور اگر آپ کا یہ جملہ درست مان لیں، آپ کی تعویل درست مان لیں، تو پھر قیامت تک تمام تر لوگ جو پیدا ہوں گے وہ سب غوث اعظم کے قدم کے نیچے ہوں گے، جن میں ایک بڑا نام سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، جن کے فضائل و مناقب اور مراتب احادیث سے صحیحہ سے ثابت ہیں، جو امارت کے درجے پہ فائز ہوں گے، امیر المؤمنین ہوں گے، امامت کبریٰ کے درجے پر فائز ہوں گے۔ اور یہ وہ مراتب ہیں کہ جن مراتب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مرتبہ کہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اولو الامر کی، امیروں کی اتباع اور ان کی اطاعت کا حکم فرمایا ہے۔ امامت کبریٰ وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جو عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا۔ اب ہمارے احباب اس سوال کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ سرکار غوث اعظم کے قول میں تمام تر اولیاء شامل نہیں ہیں، ان سے صحابہ انبیاء خارج ہیں، تابعین خارج ہیں، اور کچھ اولیاء کرام خارج ہیں۔ جناب، کچھ اولیاء کرام کیوں خارج ہیں؟ جب سرکار غوث اعظم نے فرما دیا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو وہ ولی قیامت تک ہونے والے سارے اولیاء شامل اس میں ہو جائیں گے، آپ سے پیشتر بھی سارے اولیاء اس میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر آپ استثناء کی بنیاد پر کرتے ہیں، پھر آپ کو وحی آ جاتی ہے، پھر آپ کو القاء ہو جاتا ہے، پھر خواب آ جاتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے نتیجے میں فساد اور فتنہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ایک کمی اگر ہم سے ہو جاتی ہے تو اس کمی کو درست کرنے کے لیے ہم 1000 کمیاں کرتے ہیں۔ ایک عمارت اگر اس کی بنیاد درست نہ ہو، اس کی جو جگہ ہے وہ درست نہ ہو،
تو اس عمارت کی مرمت کرتے کرتے ہم ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ عمارت درست نہیں ہو پاتی۔ ظاہر ہے کہ ٹیڑھی بنیادوں پر بنائی گئی کوئی بھی عمارت وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، اسے کتنا ہی کوشش کر لیں وہ سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اور انہی میں سے ایک عمارت اس نظریے اور عقیدے کی ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اندھ بھکت ہو جاتے ہیں اور اندھی عقیدت و محبت کسی سے کرنے لگتے ہیں تو ہمیں صرف اس کی محبت دکھائی دیتی ہے، اس کے ہنر دکھائی دیتے ہیں، اس کے عیب نہیں نظر آتے۔ چنانچہ ہم یہ کہنے لگتے ہیں کہ تمام تر مہینے شروع ہونے سے پہلے غوث اعظم کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، چاند و سورج اجازت لینے آتے ہیں، تمام تر چیزیں جو غوث اعظم کا بے وضو نام لے لیتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا۔ پہلے کے دور میں جو غوث اعظم کا نام بغیر وضو کے لیتے تھے اسی دن وہ مر جاتے تھے۔ یہ ایسے نظریات و عقیدے ہمارے ہاں جنم لے چکے ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت رحم فرمائے۔ رونا آتا ہے، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کے من گھڑت نظریات اور ایسے نظریات کہ جو بالکل بیس لیس ہیں، عقل و فہم سے پرے ہیں، اس طرح کے نظریات ہمارے معاشرے میں جنم لے چکے ہیں۔ اور اگر ان نظریات کا کوئی مقابلہ کرتا ہے، ان کی تردید کرتا ہے تو اسے گستاخ کہا جاتا ہے۔ آخر کیا پیرامیٹر ہے آپ کے پاس کسی کو گستاخ کہنے کا؟ ایک شخص ظنی چیز کا انکار کر رہا ہے، ممکن ہے چونکہ ایک اللہ کے ولی نے بھی تو اجتہاد کیا ہے نا، ممکن ہے کہ وہ اجتہاد میں خطا پر ہو، ممکن ہے کہ وہ درستگی پر ہو، تو ایسی ظنی چیز کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو کیا خرابی لازم آتی ہے؟ ہمارے ہاں آپ اہل علم اگر ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں ایسی ابحاث ہیں کہ جن میں ہم نے حرام و حلال میں اختلاف کیا ہے، 4 مذاہب باقاعدہ فقہ کے مرتب کر دیے گئے، اور وہ تمام تر اپنی جگہ اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم ایک دوسرے کو خطا پر سمجھتے ہیں۔ تو کیا جو حرام و حلال میں اختلاف کر دے اسے تو بڑا گستاخ ہونا چاہیے، اسے تو بڑا گمراہ ہونا چاہیے۔ آج کی نظر میں اس چھوٹے سے مسئلے پر اختلاف کرنے والا اگر گمراہ ہے تو حرام و حلال سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر کوئی مختلف ہو جائے ہم سے تو اسے تو گمراہ ہونا چاہیے نا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، ہم تمام کو حق بجانب سمجھتے ہیں۔ ہاں اتنا کہتے ہیں کہ ان سے اجتہاد میں خطا ہوئی ہے، وہ اجتہادی غلطی پر ہیں، ہم اجتہاد کے اعتبار سے درستگی پر ہیں، لیکن یہ ہمارے بارے میں بھی وہ یہی سوچتے ہیں، ہمارے تعلق سے ان کا بھی یہی نظریہ و ماننا ہے کہ ہم اجتہاد میں خطا پر ہیں، غلطی پر ہیں۔ تو یہ جو ظنیات ہوتے ہیں اور جن میں اختلاف کی صورت ممکن ہوتی ہے، ان میں اختلاف ممکن ہے، ہو جاتا ہے، اور اس اختلاف کی بنیاد پر کسی کو گمراہ نہیں کہا جاتا، کسی کو گستاخ نہیں کہا جاتا، بلکہ جب کوئی اختلاف ہو جائے تو ہمیں اس کو اللہ اور رسول کی جانب لوٹانا پڑتا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تمہیں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اور اس کی واضح دلیل نہ مل رہی ہو تو اللہ کے کلام میں تلاش کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں تلاش کریں۔ یہی اصول ہے، یہی طریقہ کار ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اللہ رب العزت اپنا رحم فرمائے کیا کیا چیزیں، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملیں کہ کسی نے اگر اس بات کا انکار کر دیا کہ آپ کا قدم میری گردن پر نہیں ہے تو اس کی ولایت چھین لی جاتی ہے، اس کی ولایت سلب کر لی جاتی ہے۔ کیا اللہ رب العزت نے کسی بندے کو ولایت تقسیم کرنے کا، ولایت چھیننے کا اختیار دیا ہے، اتھارٹی دی ہے تو کس دلیل سے ثابت ہے؟ نہیں ہے کوئی دلیل، صرف محبت کے سوا۔ تو یہ تمام تر چیزیں اس طرح کی ہمیں ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہیں اور ہمیں تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے جا رہی ہیں، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی مسئلے میں خطا پر ہوں تو صحابہ تو یہ کہتے ہیں کہ اے عمر اگر تم نے ناانصافی کی تو ہماری تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی۔ وقت کے امیر سے، وقت کے خلیفہ سے ایک عام ناگرک، ایک عام آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اے عمر اگر تم نے ناانصافی کی، تم نے عدل نہیں کیا تو ہماری تلوار فیصلہ کرے گی۔ اتنا بڑا رعب و دبدبے والا شخص اور صحابی رسول، جنتی صحابی، عشر مبشرہ میں دوسرے نمبر پر آنے والا شخص، ایسے مقام و مرتبے والا شخص اگر اس سے ایک عام آدمی اختلاف کر لے اس کے ماتھے پر بل نہیں آتا، شکن نہیں آتی۔ لیکن یہاں حال یہ ہے کہ اگر ہمارے قدم کو کسی نے اپنے سر پر، گردن پر نہیں لیا تو ہم اس کی ولایت چھین لیں گے،
حالانکہ ہم یہ نہیں مانتے کہ کسی اللہ کے ولی نے ایسا کہا ہوگا، ایسا کیا ہوگا. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ان کی جانب یہ جھوٹ منسوب کیا گیا ہے، ان پر افطرا کیا گیا ہے، ان پر جھوٹ باندھا گیا ہے، ان پر یہ تہمت لگائی گئی ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا. اللہ کے ولی سے ایسی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. لیکن ہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ کوئی کتنے بھی پائے کا بزرگ ہو، کتنا بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، مقرب ہو، ممکن الخطا ہے، ممکن الخطا ہے، ممکن الخطا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. حالانکہ ہمارے ہاں تو اس طرح کے موضوعات پر بحث کرنا تو بہت بڑی بات ہے. کسی کی خطا کا امکان ماننا تو بڑی بات ہے، کسی کی خطا کو واقع ماننا تو بہت بڑی بات ہے. اس مسئلے پر سوچنا بھی گستاخی سمجھا جاتا ہے. اس طرح کے عنوانات کو چھیڑنا بھی گمراہی کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں نظریات پنپ رہے ہیں اور اس طرح کے باطل عقائد بڑھتے اور پروان چڑھتے جا رہے ہیں. جو قوم اس طرح کے موضوعات کو ڈسکس کرنا بھی گمراہی سمجھتی ہو، اس قوم کا کیا انجام ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. بہرحال اس طرح کے نظریات اور عقائد کو اور اس طرح کے جملوں کو اگر کوئی نہ مانے، آپ کے اعتبار سے ممکن ہے کہ یہ ثابت ہو. آپ کی عقیدت اگر اس بات کی اجازت دیتی ہے، گوارا کرتی ہے اس بات کو، تو آپ مانیے. لیکن جس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو اس پر کیا حکم لگائیں گے آپ؟ کیا اس کے انکار پر آپ اسے گمراہ کہیں گے؟ آپ اسے گستاخ کہیں گے؟ آپ کو کیا حق ہے اس بات کا، یا کیا دلیل ہے اس کے لیے آپ کے پاس جو آپ اس کو گمراہ کہہ رہے ہیں؟ دوسری چیز، اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ جملہ ان سے ثابت نہیں، ان کی جانب منسوب ہے، تو اس میں کیا خرابی لازم آ جائے گی؟ دین کا کون سا نقصان ہو جائے گا؟ کون سی قیامت آ جائے گی؟ یہ کون سا ولی کا رتبہ گھٹ جائے گا؟ ان کی شان میں کون سی توہین ہو جائے گی؟ کیا اس جملے کی بنیاد پر ان کا مقام اعلیٰ ہے؟ کیا اللہ کا ایک ولی ہونا کافی نہیں ہے؟ کیا مرتبہ و مقام کے لیے ایک عالم ہونا کافی نہیں ہے؟ سرکار غوث اعظم بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے متقی تھے، بہت بڑے پرہیزگار تھے، تواضع مزاج تھے، منکسر مزاج تھے، تمام تر خوبیوں سے آراستہ و پیراستہ تھے. لیکن ان کے مریدین نے، متقدین نے، اور خاص طور سے اندھ بھکتوں نے صرف اپنی محبت کو سدھ کرنے کے لیے اور تمام تر چیزیں دنیا کو شو آف کرنے کے لیے جانے کیا کیا گڑھ لیا. اور جس کتاب میں اس طرح کی چیزیں، یہ خرافات بھری ہوئی ہیں، اس کتاب کو مقدس کتاب کہا جاتا ہے. بخاری جیسا رتبہ اور مرتبہ اس کتاب کو دیا جاتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. بخاری جیسی کتاب جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اس کتاب میں بھی تو روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کی گئی ہیں. کیا آپ ان کو تسلیم کریں گے؟ جب اتنی بڑی کتاب خطا سے پاک نہیں، اتنا بڑا محقق غلطی کر چکا، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ بہجت الاسرار نے خطا کی ہو، بہجت الاسرار میں تحریف کر دی گئی ہو، کچھ چیزیں ایڈ کر دی گئی ہوں اس میں؟ اور انبیاء کے بعد کوئی بھی ایسا شخص نہیں کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے یا جس سے خطا نہ ہو سکے. جب آپ یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے کہ کسی سے خطا ہو سکتی ہے، تو پھر ساری بحث ہی ختم ہے. آپ نے تو مان رکھا ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. پہلے کم از کم آپ یہ تو مانیں کہ ان سے خطا ہو سکتی ہے، اس کے بعد بات آگے بڑھے گی. جب آپ کی سوئی وہاں اٹکی ہوئی ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو آپ کے سامنے کسی بات کو رکھنا تو ایسا ہے کہ دیوار پر سر مارنا، بھینسے کے آگے بین بجانے کے برابر ہے. جب آپ اندھ بھکتی سے نکلیں گے، آنکھیں کھولیں گے، اور آنکھیں کھول کر یہ مانیں گے اور اس بات کا اقرار کریں گے جس کا اقرار کرنا آپ پر لازم ہے کہ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. آپ کو تو یہی کہنے میں موت پڑ رہی ہے، آپ کو تو اتنا بولنے میں بھی ایمان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، جبکہ خطرے میں تو آپ ہیں. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ کسی ولی سے خطا نہیں ہو سکتی، تو آپ گمراہ ہیں، آپ اپنے ایمان کا سودا کر چکے. پھر آپ کے پاس ایمان کا طوطا کہاں ہے؟ وہ توڑ چکا ہے. پھر آپ کس بنیاد پر دوسروں کو اسلام سے خارج کرنے کا نوٹس دے رہے ہیں؟ جناب، ہوش کے ناخن لیں، عقیدت کے اندھیروں سے باہر آئیں، اجالے میں آ کر دیکھیں حقائق کچھ اور ہیں. چمگادڑ اگر آنکھیں بند کر لے تو سورج غائب نہیں ہو جاتا، سورج کا وجود ختم نہیں ہوتا.
دن کا اجالا پھر بھی ہوتا ہے. ہاں چمگادڑ کو اس وقت احساس ہوگا جب وہ آنکھیں کھولے گا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. اور کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ آپ کی عقیدت و محبت نہیں کرے گی. وہ ہمیشہ شریعت نے کیا ہے اور شریعت ہی کرے گی. علماء نے تو انا الحق کہنے والوں پر بھی کفر کے فتوے لگائے ہیں. حالانکہ وہاں تو امکان تھا، وہاں بھی امکان تھا، تعویل ہو سکتی تھی، لیکن پھر بھی لگائے علماء نے فتوے. کیا کہیں گے آپ ان علماء کے بارے میں؟ وہ گمراہ تھے، وہ گستاخ تھے، وہ اولیاء کرام کے باغی تھے جنہوں نے فتوے لگا کر انہیں سولی چڑھا دیا، یا جن کی کھالیں نچوا دی گئیں، کھالیں اتروا دی گئیں؟ نہیں کہیں گے نا. آپ کا یہی مسئلہ ہے، آپ صرف لکیر کے فقیر ہیں. آپ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، آپ کی اپنی کوئی تھنکنگ نہیں ہے، آپ کے پاس عقل اور شعور نام کی کوئی شے نہیں ہے. آپ ایک سایہ ہیں جو جسم کا محتاج ہے. آپ خود جسم بننے کی کوشش کریں. سایہ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا. آپ جسم بنیں، وجود بنیں، اور جب جس دن آپ وجود بن جائیں گے تو حقائق آپ پر روشن ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ درست ہے تو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. بے علم اور عقیدت کی بنیاد پر تو ایسا نہیں ہو سکتا نا. ایموشنل آرگومنٹ کر کے آپ کسی کا دل نہیں جیت سکتے، کسی کو خاموش کرا سکتے ہیں آپ اکثریت کا سہارا لے کر، عقیدت کا سہارا لے کر، لوگوں کے جذبات کا سہارا لے کر. آپ کسی کو چپ کرا سکتے ہیں، مطمئن نہیں کر سکتے. مطمئن کرنا ہے اگر آپ کو کسی کو تو ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لے کر آئیے نا. بے دلیل بات کرنا اسلام کا مزاج نہیں ہے، اور نہ ہی الحمدللہ مسلمان کا مزاج ہے. اسلام جب بھی کوئی بات کرتا ہے دلیل سے کرتا ہے. اور رہی یہ بات کہ ہم خطرے میں ہیں یا آپ کو ہمارے تعلق سے ڈر ستا رہا ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور یہ آپ کی ہمدردی نہیں، بلکہ آپ جب کچھ نہیں کہہ سکتے تو صرف یہی کہہ سکتے ہیں. اور جن چیزوں کو ہم فیس کر رہے ہیں اور آئندہ بھی فیس کریں گے تو وہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوگی. یہ ہمارے اسلاف نے فیس کی ہیں. انبیاء و مرسلین نے بھی جب دعوت حق دی تو لوگوں نے یہی کہا تھا جو آج ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے بزرگ اور اتنی بڑی جماعت، امت کا اتنا بڑا حصہ اور طبقہ، کیا وہ سب اندھا ہے؟ کیا وہ بے علم ہے؟ کیا اس کے دل میں کبھی یہ بات نہیں آئی، اس کے دماغ میں یہ بات نہیں؟ اگر کسی قوم کی اکثریت کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ نہیں آئی ہو؟ کیا یہ ضروری ہے کہ امت میں سارے لوگوں کو ہر بات سمجھ میں آئے یا ہر ایک کی توجہ اس جانب جائے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اکثریت جدھر ہے ادھر ہی حق ہے. حق ایک شخص کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ایک شخص بھی حق پر ہو سکتا ہے اور اکثریت غلط ہو سکتی ہے. یہ ممکن ہے، اور یہ سب مسلمات آپ کے یہاں بھی ہیں. آپ بھی ان تمام تر چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں عقیدت کی بات آ جاتی ہے، جہاں نسبت کی بات آ جاتی ہے، وہیں آپ کا میٹر گھوم جاتا ہے. آپ اچھے خاصے سیدھے چل رہے ہیں، جیسے ہی بیچ میں نسبت آ گئی آپ نے فوراً ڈنڈی مار دی. آپ اگر ایک اصول کو لے کر چلتے ہیں تو آپ اصول پر رہیے نا. بھول جائیے کہ سامنے کون ہے، بھول جائیے کہ عنوان کون ہے، بھول جائیے کہ کس کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے. بات اصول کی ہوگی تو اصول کی ہوگی. ہم یہ بھول جائیں گے اور ہم یہ اپنے خیال و دماغ میں نہیں لائیں گے کہ ہم کس سے گفتگو کر رہے ہیں اور کس تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں. لیکن آپ کے یہاں ایسا ممکن نہیں ہے. آپ جو بھی فیصلے کرتے ہیں عقیدت کی بنیاد پر کرتے ہیں. اگر آپ کے محبوب نے کوئی بات کہی ہے تو اچھی ہے، اگرچہ وہ غلط ہو. اور اگر آپ جس سے سہمت نہیں ہیں یا جس کی کوئی ویلیو آپ کی نظر میں نہیں ہے، اس نے کوئی بات کہی ہے تو وہ غلط ہو سکتی ہے. بات دشمن کی بھی ہو تو اسے بھی اصولوں پر پرکھا جائے گا، اور بات دوست کی ہو تو اسے بھی اصولوں پر ہی پرکھا جائے گا. یہ دوہرا ماپدنڈ نہیں چلے گا. یہ مسلمان کی شناخت نہیں ہے، یہ منافق کی پہچان ہے. اپنے لیے کچھ اصول، دوسروں کے لیے کچھ اصول، یہ اسلام کا شعار نہیں ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے. سارے اصول سب کے لیے برابر ہونے چاہیے، اور الحمدللہ اسلام کا یہ مزاج ہے. جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے تو بات بار یہی بات آتی ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں اختلاف کرنے والے، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کا علمی معیار کیا ہے، آپ کی لیاقت کیا ہے.
جناب ہم سے اگر آپ یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری لیاقت کیا ہے تو ذرا اپنے محبوب سے بھی تو پوچھیے جو اس نے اس سے بھی بڑے آپ کے محبوب سے اختلاف کیا ہے، اس کی لیاقت کیا ہے؟ اگر یہی معیار ہے کہ اختلاف صرف وہی کر سکتا ہے کہ جو کسی کے لیول کا ہو، اختلاف اپنے برابر والے سے کیا جا سکتا ہے، تو جناب یہ اصول تو پوری امت پر اپلائی کریں نا۔ اگر ایک عام شخص خلیفہ ثانی سے اختلاف کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ اگر ایک شاگرد اپنے استاد سے اختلاف کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ اگر ایک مقلد اپنے امام سے اختلاف کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ حالات یہ ہیں کہ ہم نے شاہانہ مزاج اپنے نظریات میں شامل کر لیا ہے، مجدد کا بیٹا مجدد ہوگا، ولی کا بیٹا ولی ہوگا، پیر کا بیٹا پیر ہوگا۔ آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جناب مجدد فلاں شخص ہے تو آپ تو لٹ لے کر کھڑے ہو جائیں گے، نہیں مجدد تو اعلیٰ حضرت کے گھرانے میں ہونا چاہیے، کیوں وہ خود مجدد تھے، ان کا بیٹا مجدد ہوگا؟ نہیں، ایسا ہی ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی محض عقیدت اور صرف عقیدت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو جو اختلاف کا حق اور اختلاف کا اصول آپ ہم پر اپلائی کر رہے ہیں، وہی اختلاف کا اصول ذرا اپنے بزرگوں پر، اپنے محبوبوں پر اپلائی کریں نا۔ نہیں کر سکتے آپ، یہ کانا بانٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ڈنڈی کیوں مار رہے ہیں؟ دنیا اندھی نہیں ہے، لوگ آپ کی طرح اندھ وقت نہیں ہیں، زمانہ آپ کی طرح اپاہج نہیں ہے۔ ہاں، اور ایسا بھی نہ سمجھیں کہ وہ گستاخ ہے یا باغی ہے۔ کسی کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی ہر بات تسلیم کر لیں، اور کسی کی مخالفت کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم اس کے دشمن ہیں۔ جو بات جس حیثیت کی ہے اسی حیثیت میں سے رکھا جائے گا، جو اس بات کا حق ہے اسے وہی دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے مرتبے کو بڑھا دیں یا کسی کے مرتبے کو گھٹا دیں۔ اور مرتبے طے کرنا ہمارا کام کہاں ہے؟ مرتبے طے کرنا تو اللہ رب العزت کا کام ہے، اور یہ اس نے مخفی بھی رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہیں اعلان نہیں فرمایا کہ فلاں ولی کا اتنا بڑا مقام ہے۔ آپ کو عقیدت میں لگتا ہے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں تو مانیے، لیکن اسے تھوپیے مت دوسروں پر کہ میرا پیر تو سب کا پیر۔ آپ کا پیر صرف آپ کا پیر ہے، زمانے کا نہیں۔ آپ کا پیر آپ کے لیے تمام اولیاء سے افضل ہو سکتا ہے، زمانے کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کے پاس کوئی اصول نہیں ہے سوا محبت کے۔ اسے اگر لگے گا کہ آپ کا پیر اس کے پیر سے بڑا ہے تو وہ مان لے گا، لیکن اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اس کا مطلب وہ گستاخ نہیں ہے۔ ہر بیٹے کو اپنا باپ سب سے زیادہ شفیق معلوم ہوتا ہے، ہر باپ کو اپنا بیٹا سب سے زیادہ حسین معلوم ہوتا ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ جو آپ پیمانہ لیے پھر رہے ہیں نا کہ پورے زمانے کو بتاؤ اور اس سے منواؤ کہ غوث اعظم کا مقام یہ ہے، چون محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، یہ آپ کا خود ساختہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اصول ہے، یہ دوسروں پر اپلائی نہ کریں آپ۔ ہم مانتے ہیں کہ آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، آپ بہت بڑے محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، سب کچھ تھے آپ، لیکن سب سے بڑے تھے اس بات کے لیے ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے نا۔ ہم اپنے گھر میں تو یہ مان سکتے ہیں، اپنے دل میں تو یہ مان سکتے ہیں، لیکن زمانے کو منوا نہیں سکتے۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اور آپ کی ان حرکتوں کی بنیاد پر امت کا شیرازہ بکھر رہا ہے، آپ کو احساس نہیں ہے اس چیز کا؟ کتنے لوگ ہیں ایسے جو آپ کے ان نظریات سے متفق نہیں ہیں، آپ کی اس اندھ بھکتی کو اندھ بھکتی سمجھتے ہیں، وہ آپ کی اس خوش فہمی کو غلط فہمی سمجھتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں آپ سے۔ آپ کب جاگیں گے؟ کب آپ کو اس بات کا احساس ہوگا؟ خدا را امت پر رحم کریں اور چیزوں کو ان کے دائرے میں رہنے دیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا شاید ہم سے سوال بھی نہ ہو، جو ہمارے لیے شرعیات میں، دینیات میں ایک جزء کی حیثیت نہیں رکھتی شاید، لیکن آپ نے تو عین دین بنا دیا ہے اس کو، بلکہ دین کی بنیاد بنا دیا ہے۔ اگر کوئی شخص
کسی کو پیر نہیں بناتا تو اس کا پیر شیطان ہے آپ کے یہاں. تو کہاں سے لایا یہ اصول آپ؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. اور یہ دھڑلے سے بیان بھی کرتے ہیں آپ، ممبروں پر چیختے ہیں اس کو لے کر، اور زمانے کو تاثر دیتے ہیں کہ صاحب مرید ہو جائیے ورنہ شیطان آپ کو لے جائے گا. اللہ رب العزت نے جو کہا کونوا مع الصادقین، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں رہیں، ان سے تعلق بنا کر رکھیں. لیکن کیا جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں اس طریقے سے؟ نہیں نا. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے دوستی رکھنا اور ان سے استفادہ کرنا، علمی، عملی، تقوی کا، تمام تر چیزیں مسلم ہیں ہمارے ہاں، اور ہم اس کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں اس بات کی. لیکن جو آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک رومال پھیلا دوں اور لوگ میرے دامن میں آ جائیں، اسے مرید ہونا نہیں کہتے. مرید ہونے کا مطلب ہے کسی کی دل سے عزت کرنا، کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی کے دعووں کو اپنانا، اسے مرید ہونا کہتے ہیں. اور اسی کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے. اور آپ جو کہتے ہیں کہ اس کا پیر شیطان ہے، تو آپ اپنے والے پیر کی بات کر رہے ہیں، اپنے والی پیری مریدی کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے بھولے بھالے مسلمانوں کو دھونس میں لینے کے. خدا را باز آئیں اور اپنی آنکھوں سے عقیدت، بلکہ اندھی عقیدت کا عینک اتاریں اور حقیقت اور شریعت کی روشنی میں آ کر آنکھیں کھول کر چیزوں کو دیکھیں اور اپنی تمام تر روایات پر، اپنی تمام تر رسموں پر ریویو کریں، نظر ثانی کریں، اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچیں. اور جب ایسے ماحول میں آپ آ جائیں گے تو آپ کی طبیعت پہلے سے بالکل جداگانہ ہوگی. اللہ رب العزت ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. میرے یہ کچھ جملے شاید سخت تھے، لیکن وہ یقیناً آپ کی دل آزاری کے لیے نہیں، بلکہ ایک درد تھا جو آپ کے سامنے چھلک گیا. لیکن ہاں، یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو اندھ بھکت ہیں اور اپنی اندھ بھکتی کو حقیقت سمجھ کر دوسروں پر کفر و ضلالت اور گمراہی کے فتوے جڑ رہے ہیں، یہ جملے اگر انہیں تکلیف دیتے ہیں تو مجھے اس کے لیے کوئی افسوس نہیں. یقیناً انہیں تکلیف ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک گرم چمٹی سے نہیں پکڑا جائے گا یہ کیڑا قبضے میں نہیں آئے گا. اللہ رب العزت اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ایمان و عمل کی حفاظت فرمائے اور ہمارے معاشرے کو باطل نظریات و اعتقادات سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.